بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں علیم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹپس علیم طارق۔ ہیلتھ ٹپس علیم طارق میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ نئے آسان اور انتہائی سستے ترین نسخے سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ فرینڈ، جن لوگوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ضرور مل سکے۔ اس چینل کی تمام ویڈیوز میں بتایا گیا تمام نسخے جات انتہائی مستند اور انتہائی احتیاط سے اپنے ناظرین کے لیے پیش کیے گئے ہیں، جو کہ بارہا کی آزمودہ ہے۔ تمام نسخے جات دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتے ہیں۔ نئے آسان اور انتہائی سستے ترین نسخے جات کے حصول کے لیے چینل کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب بذریعہ پارسل پاکستان میں کسی بھی جگہ گھر بیٹھے آپ دعا آرڈر پر منگوا سکتے ہیں۔ تیار شدہ دعا کے حصول کے لیے ویڈیو کے آخر میں دیے گئے موبائل نمبرز پر رابطہ کر کے دعا منگوا سکتے ہیں۔ اور فوائد پرہیز دوران علاج غذا کے استعمال کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ شکریہ جی۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ تھوڑا سا انفارمیٹیو بھی ہے اور اصلاحی بھی ہے۔ لڑکا اور لڑکی پیدا ہونے کا سبب، بے شک یہ سب کچھ جو ہے اللہ پاک کی خاص کرنوائی سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز، سائنٹیفک چیزیں ہیں صحیح ایسی جس کا جاننا جو ہے ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں بھی کوئی بھی کمی بیشی ہے تو اسے دور کیا جا سکے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اکثر اتباع نے لڑکا اور لڑکی پیدا ہونے کا سبب یہ قرار دیا ہے کہ زن و مرد میں سے جس کی منی کا غلبہ ہوتا ہے، بچہ اسی کی صنف اختیار کر لیتا ہے، مطلب اسی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لڑکا جس کی منی زیادہ پاورفل ہے تو وہ لڑکا بالکل مرد پراپر، اور اگر وہ تھوڑی سی کمزور ہے تو بھی وہ عورت کی صنف ہے۔ دیکھا ہوں گا آپ نے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ تھوڑے سے زنانہ صفات رکھتے ہیں، اس طرح کے۔ مرد کی منی حمل قائم اور عورت کی منی حمل قبول کرتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر مرد کی منی غالب ہوگی، مطلب زیادہ پاورفل ہوگی، تو لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی بنسبت مرد کے زیادہ پاورفل ہوگی تو لڑکی پیدا ہوگی۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب مرد اور عورت دونوں کے مزاج اچھی طرح پختگی حاصل کر چکی ہوں، ہر ایک کی قوت اپنے کمال کو پہنچ چکی ہو، اور ان کے مادہ منویوں میں کوئی کسی بھی قسم کی خامی نہ رہی ہو۔ زن و مرد میں کوئی خامی نہ رہی ہو۔ زن و مرد میں سے ہر ایک کا مزاج فطری اختلاف کے سبب مختلف اوقات میں اصل مزاج کی قوت پر پہنچتا اور پختگی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ مردانہ قوتیں 30 اور زیادہ سے زیادہ 35 سال میں کمال حاصل کر لیتی ہیں۔ تمام اتباع متفقہ طور پر اس سے پہلے زمانہ عمر کو لڑکپن کی انتہا قرار دیتے ہیں۔ البتہ آج کل مردانہ قوتوں کی تکمیل کے لیے 20 اور زیادہ سے زیادہ 25 سال مقرر ہے۔ نسوانی قوتوں کی تکمیل کے لیے بھی انتہائی حد 25 سال سمجھی جاتی ہے۔ قوتوں کے نقطہ کمال پر پہنچنے کی بہت سی علامتیں ہیں جنہیں جاننے والے خوب جانتے ہیں۔ ان میں پسینے کی بو اور جو پہنے ہوئے کپڑوں سے ظاہر ہوتی ہے ایک خاص اور نمایاں علامت ہے۔ وہ حمل جو مادہ منویہ کے خاص مزاج حاصل کرنے یا پختہ ہونے سے پہلے قرار پایا جاتا ہے یا پاتا ہے، اس سے پیدا ہونے والی اولاد یا تو مخنث ہوتی ہے یا ایسی نکارہ کہ صحت درست اور نہ قوتیں صحیح سالم۔ اس کی تفصیل ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو، یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں بہت سارے جو ہے حکماء کرام جو ہیں، بہت سارے اتباع کرام جو ہیں، جو کہ نامور ہیں، جو کہ ان کا جو ہے پورا نالج اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اس کو میں نے ایک ترتیب دے کے یہ آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ لڑکے کا حمل رحم کی دائیں جانب قرار پاتا ہے اور لڑکی کا بائیں جانب۔ بلوغت کے زمانے میں جب پیڑوں پر بال اگنا شروع ہوتے ہیں تو جسم کا مرد کا دایاں خصیہ بڑا ہوگا، اور اس کے ہاں تو جس مرد کا دایاں خصیہ ٹیسٹیز بڑا ہوگا اس کے ہاں اکثر لڑکا پیدا ہوگا، اور جس مرد کا بایاں خصیہ لیفٹ ٹیسٹیز بڑا ہوگا اس کے ہاں زیادہ تر لڑکیاں پیدا ہوں گی۔ اس کے علاوہ چہرے کی ملائمت اور سفیدی اور بلغی مزاج کی علامتوں کا پایا جانا، مثلا منی کی زیادتی اور اس کا گاڑھا پن اور لیسدار ہو جانا، اس بات کی خبر دیتا ہے کہ نرینہ اولاد زیادہ ہوگی۔ سبب یہ ہے کہ سردی مادے کو گاڑھا کرتی ہے اور جماتی ہے، اور مردوں کی یہ گاڑھی اور جمی ہوئی منی نرینہ اولاد پیدا کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ مردوں کی منی میں عورتوں کی منی زیادہ سے زیادہ غلظ ہوتی ہے۔ پھر مردوں کا مزاج بھی خلقی طور پر عورتوں کے مزاج سے قوی ہوتا ہے، اس لیے بلغی مزاج رکھنے والے مردوں کی منی عورتوں کی منی پر غالب آ کر نرینہ اولاد کی پیدائش کا اصل سبب بن جاتی ہے۔ بعض اتباع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مرد عورت میں سے جس کی منی رحم میں پہلے پہنچے گی بچہ اسی صنف کا ہوگا، اسی طرز کا پیدا ہوگا، یعنی جب مرد کی منی عورت کی منی سے پہلے ہی رحم میں داخل ہو جائے گی اور اس کو عورت کی منی پر غلبہ بھی ہوگا تو اس حمل سے لڑکا ضرور پیدا ہوگا۔
اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہوگی تو لڑکی پیدا ہوگی۔ تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر مرد کی منی رحم میں عورت کی منی سے پہلے پہنچ جائے تو لیکن مقدار میں کم یا بے جان یا پتلی ہو تو اس صورت میں حمل تو نارینہ ہی قرار پائے گا، لیکن اس حمل سے پیدا ہونے والا بچہ مردانہ صفات میں کامل نہ ہوگا۔ مثلا اگر مرد کی منی مقدار میں کم ہونے کے باوجود مزاج کے اعتبار سے کافی قوت رکھتی ہو تو اس حمل سے جو بچہ وجود میں آئے گا تو اس کی اعضاء و رفتار و گفتار اور عادات و اطوار لڑکوں کی مانند ہوں گے، اور اگر منی کی قوت اپنے مزاج سے خارج ہو تو اس صورت میں اعضاء تو ضرور مردانہ ہوں گے، اور اگر منی کی قوت اپنے مزاج سے خارج ہو تو اس صورت میں اعضاء تو ضرور مردانہ ہوں گے، لیکن عادات و اطوار میں نسوانیت پائی جائے گی۔ اور اگر ان مذکورہ صورتوں کے برعکس مرد کی منی کمزور اور پتلی ہو تو اس کے رحم میں پہلے داخل ہونے کے باوجود لڑکی ہی پیدا ہوگی۔ ہاں، اس کی کسی عضو میں مردانگی پائی جا سکتی ہے، اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہوگی تو نتیجہ بھی برعکس ہو سکتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی ان گنت مخلوق کو از روئے عقل کسی ایک قاعدے یا قانون میں محدود کرنا محض جہالت ہے اور سراسر نادانی ہے۔ صرف مضمون کی حد تک یا مضمون کی مناسبت سے اس کے متعلق اتباع کرام کی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ تحریر کر دیا گیا ہے، ورنہ بے شک حقیقت حال کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی پاک ذات کو ہے۔ یہاں ختم کرتے نہیں اس کو۔ کسی بھی قسم کے مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں یا احتیاط و دعا کے اصول کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے، برائے مہربانی کوشش کریں رات کو 9 سے 10 بجے تک رابطہ کریں تاکہ آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔